میرے محترم دوستوں بزرگوں عزیزوں، اللہ کے حقوق کے بعد سب سے پہلا حق والدین کا ہے، اس لیے کہ اشراک باللہ کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی۔ اشراک باللہ کے بعد سب سے بڑا گناہ، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم ووصینا الانسان بوالدیہ۔ اشراک باللہ کے بعد سب سے پہلی وصیت والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کہ تمام مخلوق میں سب سے اونچا مقام، سب سے اونچا درجہ والدین کا ہے۔ ایک آدمی کے فجور اور فسق کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اولاد یا اپنے اہل یا دوستوں سے کو ترجیح دے والدین کو۔ یہ ایسا گناہ ہے کہ اس رات میں بھی اس شخص کی مغفرت نہیں ہے جس رات میں سب سے زیادہ مغفرت عام ہوتی ہے، اس رات میں اس کی مغفرت نہیں۔ وہ چند بد نصیب جن کی سادی مغفرت نہیں ہوتی، ان میں سے ایک وہ بھی ہے۔ ایک وہ شخص جو دو کے درمیان لڑائی کرانے کی کوشش میں لگا رہتا ہو، ایک وہ شخص جو شراب کے پینے کا عادی ہو، اور ایک وہ شخص جو اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھے، لنگی ہو یا پاجامہ ہو یا کوئی بھی قسم کا لباس۔ ایک وہ شخص جو والدین کا نافرمان۔ ایسی رات میں ان کی مغفرت نہیں ہوتی جس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے بقدر اللہ تعالی کی طرف سے مغفرت کی اعلان ہوتے، اس رات میں ان کی مغفرت۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے جو والدین کا نافرمان ہو، لیکن والدین کی اطاعت اللہ کی اطاعت میں ہے، اور والدین کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی میں۔ جس چیز سے اللہ نے روک دیا اس میں والدین کی اطاعت ہرگز نہیں ہے۔ ہاں، اس میں اطاعت کرو والدین کی جس میں اللہ کی اطاعت کا حکم ہے۔ لوگ اس میں تمیز نہیں کر پاتے کہ والدین ایک چیز سے روک رہے ہیں اور یہ اپنے اللہ کے کسی بھی حکم کو والدین کی اطاعت کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے کہ نہیں، مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، حالت سے نافرمانی ہے۔ رہا اللہ کے راستے میں نکلنا، اس میں بھی دو چیزیں ہیں، ایک قتال، ایک جہاد۔ اگر خروج ہے اللہ کے دین کے احیاء کے لیے تو والدین کو تیار کر کے نکلنا چاہیے، نکلے تو ضرور کہ والدین کو تیار کرے، والدین کو تیار کرے، نکلے ضرور۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو ان کے والدین کی خدمت کے لیے واپس کر دیا، اس خیال سے کہ ان کے والدین کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، اگر یہ قتل ہو گئے تو ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں سے لوگ غلط استنباط کر لیتے ہیں کہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں صحابی کو جہاد سے روک دیا والدین کی خدمت کے لیے، اور تم جماعت میں نکالتے ہو۔ یعنی قیاس کی شرائط اور قیاس کے حدود جانتے نہیں ہیں، جس چیز کو چاہتے ہیں جس چیز پر قیاس کر لیتے ہیں۔ آپ نے جن صحابہ کو ان کے والدین کی خدمت کے لیے واپس کیا کہ اس میں تفقد احوال سنت ہے، کہ ایک شخص کے احوال سے تفقد کر کے حکم فرمایا کہ جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو، اس وقت ہمارے لیے یہ بہتر ہے۔ اور اگر کسی کو واپس کیا ہے تو اس کو ہمیشہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنے سے نہیں روکا، بلکہ اس وقت کے تقاضے کے لیے ان کو اللہ کے راستے میں جانے سے روک دیا۔ ایسے کیونکہ امت کو جہنم سے بچانے کا غم ہوتا تو یہ بات بھی اس سے سوچتا، جان بچانے کا مزاج ہے تو یہ دلائل اپنی موافقت اور اپنی سہولت کے لیے استعمال کرے۔ والدین کا اکرام اور ان کی اطاعت کرنا کس چیز میں؟
کہ ان کی اطاعت کرو اس چیز میں جس میں اللہ کی اطاعت ہے، اور ان کی نافرمانی کرو اس چیز میں جس میں اللہ کی نافرمانی ہے۔ بہت سی سنتیں ایسی ہیں جن سے والدین روکتے ہیں، اس میں ہرگز نہیں سننی چاہیے والدین، ہرگز نہیں۔ کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ یہ عمل سنت ہے، اس کے چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر والدین تیار نہیں ہیں، ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے کسی قیمت پر نہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا امتحان لیا تھا کہ یہ اللہ کے رسول سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنی اطاعت کرتے ہیں۔ آپ نے حکم فرمایا ایک صحابی کو کہ جاؤ اور اپنے والد کا سر کاٹ کر لے آؤ، اپنے والد کا سر کاٹ لاؤ۔ وہ بات کے پورا ہوتے ہی پلٹے آگے دوڑے جلدی سے، کوئی ذرہ برابر غور تعامل سوچ تاخیر بالکل نہیں، فوراً بھاگے۔ آپ نے بلا کے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ کہ آپ کا حکم کہ میں والد کا سر لینے جا رہا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، مجھے اسے نہیں بھیجا گیا کہ میں رشتے قطع کروں اور قطع رحمی کروں، میں صلہ رحمی کے لیے بھیجا گیا، میں صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ تم ہماری کہاں تک مان سکتے ہو، اطاعت کا جذبہ کتنا ہے۔ بہت سے واقعات صحابہ کے کہ آپ نے ان کی اطاعت کے امتحان لینے کے لیے ایسا حکم فرمایا کہ دیکھیں یہ اس بارے میں غور کرتے ہیں، یہ تاخیر کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ خاص طور پر سنتوں میں والدین کی اطاعت ہرگز نہیں کرنی اگر وہ سنتوں سے روکتے ہیں۔ البتہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ان کو تیار کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے تیار کرنا ضروری ہے کہ والدین کو بھی دعوت اللہ پر لانا ہے۔ جو کام امت کا ہے، جو کام امت کے کرنے کا ہے، اس میں امت کے کسی فرد کو چھوڑ کر کام نہیں کرنا ہے، بلکہ انہیں ساتھ لے کر کام کرنا ہے۔ سمجھ دیں کہ یہ کام ایسا ہے جو سب کے تعاون سے ہوگا، ہمیں والدین کا بھی اس میں تعاون چاہیے کہ ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے راضی کرو۔ بریدہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی حاضر میں حاضر ہوئے، عرض کیا گیا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر 6 میل چلایا ہے، ایسی سخت گرم زمین پر کہ وہ زمین اتنی گرم تھی کہ اگر اس پر کچا گوشت کا ٹکڑا ڈال دیا جاتا تو گل کر پک کر تیار ہو جاتا، کہ وہ گوشت کا ٹکڑا پک کر گل کر تیار ہو جاتا۔ ایسی زمین پر 6 میل میں اپنی ماں کو پیٹ پر لے کر چلا ہوں، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ تیری پیدائش پر جو اس کو درد کی لہریں اٹھی تھی شاید ان میں سے ایک لہر کا حق ادا ہوا، مجھے آپ نے شاید فرمایا۔